الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ العقائد النسفیہ کے اسباق چل رہے تھے، آج اسی کا دوسرا سبق ہے۔ علامہ نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعالم بجمیع اجزائہ محدث، یہ جہان اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے۔ اذ و آیان و آراز، اس لیے کہ عالم آیان اور آراز کا مجموعہ ہے۔ فالآیان ما یکون له قیام بذاتہ وہو اما مرکب وہو الجسم او غیر مرکب کالجوہر وہو الجزء الذی لا یتجزا، اس لیے کہ آیان وہ ہیں کہ جو قائم بذات ہی ہو، تو آیان یا مرکب ہوں گے یا غیر مرکب۔ مرکب ہو تو جسم ہے، غیر مرکب ہو تو جوہر ہے، جسے جزء لا یتجزا بھی کہتے ہیں۔ والعرض ما لا یقوم بذاتہ ویحدث فی الاجسام والجواہر کالالوان والاکوان والطعوم والروائح، اور عرض وہ ہے جو قائم بذات ہی نہ ہو اور وہ اجسام میں اور جواہر میں ہوتا ہے، جیسے رنگ ہیں، اکوان حرکت اور سکون ہے، اور ذائقے اور بوئیں خوشبو مختلف قسم کی۔ یہاں علامہ نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم یہ حادث ہے، ایک اللہ کی ذات قدیم ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ اس میں حضرت نے دلیل بھی دی ہے، لیکن ہم دعویٰ اور دلیل پر گفتگو کرنے سے پہلے ان الفاظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ عالم کا معنی کیا ہے، آیان کا معنی کیا ہے، آراز کا معنی کیا ہے، یہ سب چیزیں۔ عالم کا معنی امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ وفات 793 ہجری شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں فالعالم ای ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما يعلم به الصانع، بس عالم سے مراد اللہ تعالیٰ کے سوا تمام موجودات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر آیا ہے جزء لا یتجزا۔ جز کی تعریف کیا ہے؟ علامہ سید الشریف علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات، الجزء ما یترکب الشیء منہ ومن غیرہ، جز اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے اور کسی اور سے مل کر مرکب ہو اور بنے۔ فرمایا کہ عالم محدث ہے۔ محدث کا معنی کیا ہے؟ علامہ سید اشریف علی بن محمد الجرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں المحدث ما یکون بمادۃ و مدہ، محدث وہ ہے جو مادہ اور مدت کے ساتھ ہو، یعنی وہ اس کا مادہ ہو، میٹیریل ہو، کسی چیز سے بنا ہو اور اس کی ایک مدت ہو، قدیم نہ ہو، کب سے ہے، کب تک ہے۔ وقیل ما یکون لوجود ابتداء، اور بعض کہتے ہیں کہ محدث کہتے ہیں کہ جس کے وجود کی ابتدا ہو، یعنی ہمیشہ سے نہ ہو، ایک وقت سے ہو۔ عین کی تعریف علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 791 ہجری شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں ان یتحیز بنفسہ غیر تابع تحیزہ لتحیز شیء آخر، عین اس ممکن کو کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو اور کسی جگہ میں کسی ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو۔
عارض کی تعریف مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ وفات 1391 ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کل ممکن لہ قیام بالغیر ای یکون تحیزہ تابعا لتحیز الغیر۔ عارض اس ممکن کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے تابع ہو۔ جوہر کی تعریف مولانا سید حسن شاہ دیوبندی رحمہ اللہ وفات 1391 ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں احسن الفوائد شرح الفقہ الاکبر کل ممکن لہ قیام بذاتہ ای لیس تحیزہ تابعا لتحیز غیرہ۔ ہر وہ ممکن چیز ہے جس کا قیام ذاتی ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع نہ ہو۔ اب دلائل سے نشین فرمائیں کہ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالعالم بجمیع اجزائہ محدث، حدوث عالم کے دلائل۔ تو عالم کے حادث ہونے کے دلائل عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں۔ عقلی دلائل کیا ہیں؟ عالم کے حادث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عالم میں موجود اشیاء یا عین ہوں گی یا عرض ہوں گی۔ عین اور عرض دونوں حادث ہیں، لہٰذا عالم بھی حادث ہے۔ حدوث کی وجہ کیا ہے کہ عین اور عرض متحیز ہوتے ہیں، یعنی کسی مکان میں ہوتے ہیں، بغیر مکان کے نہ عین ہوگا نہ عرض ہوگا، اور متحیز فی المکان ہونا حادث ہونے کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے جو کسی مکان میں ہوگی تو مکان ہوگا تو پھر ہوگی، تو جب مکان ہمیشہ سے نہیں ہے تو مکان میں ہونے والی چیز بھی ہمیشہ سے نہیں ہوگی۔ اور نقلی دلائل سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس زمین پر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات یہ باقی رہے گی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 88 کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت صرف اللہ کی ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو نقلی دلیل بھی ہے اور عقلی دلائل بھی ہیں کہ اللہ کے ما سوا ہر چیز حادث ہے۔ بل محدث للعالم هو اللہ تعالی، عالم کے پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں۔ الواحد القدیم القادر الحی العلیم السمیع البصیر الشائی المرید۔ وہ واحد ذات ہے، قدیم ذات ہے، قادر ذات ہے، زندہ ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، شائی چاہنے والا ہے، مرید ارادہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عالم تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، تو ہر محدث اور حادث کے لیے ایک محدث پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے یہاں پر صفات ذکر فرمائی ہیں۔ یہاں پر حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ نے اللہ کی صفات میں سے چند ایک صفات کا ذکر کیا ہے: الواحد، القدیم، القادر، الحی، العلیم، السمیع، البصیر، الشائی، المرید۔ یہ صفات ذکر فرمائی ہیں، 9 صفات کا ذکر فرمایا۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ محدث کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ پورا عالم ممکن ہے تو ممکن وہ ہوتا ہے کہ جس میں عدم اور وجود دونوں برابر ہو بھی سکے اور نہ بھی ہو سکے۔ اگر وجود ضروری ہو تو وہ ممکن نہیں، واجب ہے۔ عدم ضروری ہو تو وہ ممتنع ہے، اور جب وجود اور عدم دونوں برابر ہوں اسے ممکن کہتے ہیں۔ تو جب وجود اور عدم دونوں برابر ہیں تو کسی چیز کا وجود تب ہوگا جب اس کو وجود دینے والی کو ذات موجود ہوگی۔
یعنی جانب وجود کو ترجیح دینے والی کو ذات موجود ہوگی، کوئی مرجع ہوگا، تو وہ مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر یہ کہ نہیں وجود کو عدم پر ترجیح ہے، کیوں ترجیح ہے؟ ترجیح دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ترجیح بلا مرجع۔ ترجیح بلا مرجع ناممکن میں سے ہے کہ بغیر ترجیح دینے والے کے کسی کی ترجیح ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، امتحان ہوتا ہے، ایک آدمی اول آتا ہے اور ایک فیل ہوتا ہے، تو جو پاس ہوتا ہے یا جو فیل ہوتا ہے یا جو اول آتا ہے پوزیشن لیتا ہے، جو نہیں لیتا، تو کوئی پاس فیل کرنے والا ہوگا تو بندہ پاس یا فیل ہوگا۔ کوئی پاس فیل کرنے والا ہے ہی نہیں تو پاس فیل کیسے ہوگا؟ کوئی پوزیشن دینے والا ہے ہی نہیں تو پوزیشن کیسے ملے گی؟ تو کسی ایک جانب کو ترجیح دینے کے لیے ایک مرجع کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر موجود ہے۔ اب جو ان نے 9 صفات کا ذکر کیا ہے، میں اس کے معنی عرض کر دیتا ہوں۔ الواحد، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الواحد۔ الواحد کا معنی هو الذي انفرد بذاته وصفاته وافعاله فلا ثانی له ولا شریک۔ واحد وہ ذات ہے جو اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں یکتا اور منفرد ہو، نہ کوئی اس کا دوسرا ہو اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہو، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو جو اس جیسی ذات یا ان صفات کا مالک ہو، اور کوئی اس کے اندر شریک بھی نہ ہو۔ اب یہاں بات ذہن نشین فرما لیں، ان نے الواحد کا ذکر کیا ہے، یہاں پر الاحد کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کی صفت واحد بھی ہے، اللہ کی صفت احد بھی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ترجمہ کریں گے تو واحد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، یکتا، اور احد کا معنی ہوتا ہے ایک۔ تو اکیلا اور ایک میں کچھ فرق ہے، 3 فرق ذہن نشین فرما لیں جو امام ابو القاسم الحسین بن محمد الراغب الاصفہانی رحمہ اللہ وفات 502 ہجری المفردات میں تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں الفرق بین الواحد والاحد من ثلاثۃ اوجہ، 3 طرح سے الواحد اور احد میں فرق ہے۔ نمبر 1، کہتے ہیں ان الواحد يدخل فی الاحد بل احد لا يدخل فی، واحد احد میں شامل ہو جاتا ہے لیکن احد یہ واحد میں شامل نہیں ہوتا۔ واحد کا مفہوم اور ہے اور احد کا مفہوم اور ہے، لیکن واحد کا مفہوم احد میں مل جائے گا، احد کے مفہوم کا واحد میں ملنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی شخص کہتا ہے کہ ما جاءنی واحد، میرے پاس ایک آدمی نہیں آیا، تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں آیا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں آیا بلکہ 2 آئے ہیں۔ ما جاءنی واحد، میرے پاس ایک نہیں آیا، کیا معنی؟ جاءنی واحدان، میرے پاس 2 آئے ہیں۔ لیکن جب یہ کہیں گے ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا، اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک تو نہیں آیا لیکن 2 آئے ہوں گے۔ تو دیکھیں، جب ہم کہیں نا ما جاءنی واحد، تو میرے پاس ایک نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے بھی ایک نہیں آیا، کیا معنی کہ 2 آئے۔ لیکن جب کہ ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ 2 آئے۔ تو واحد کا مفہوم احد میں شامل ہو جائے گا، جب کوئی ایک بھی نہیں آیا تو ایک بھی نہیں آیا۔ لیکن جب یہ کہیں گے ایک نہیں آیا تو اس کے اندر احد کا مفہوم شامل نہیں ہو سکتا، کوئی ایک بھی نہیں آیا، فرق ہے۔ دوسرا، کہتے ہیں جب یہ آپ کہتے ہیں فلان لا یقام واحد، فلاں آدمی ہے کہ جس کا ایک آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، جاز ان یقال لکنہ یقاومہ اثنان، ہاں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاں 2 کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ کہہ دیں کہ لا یقاومہ احد، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہاں 2 کر سکتے ہیں، احد میں واحد کی نفی ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ بتاتے ہیں ان الواحد یستعمل فی الاثبات، واحد کا استعمال اس بات میں ہوتا ہے، والاحد یستعمل فی النفی، اور احد کا استعمال نفی کے اندر ہوتا ہے۔
مثال دیکھیں، ہم یہ کہیں گے رأیت رجلا واحدا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے رأیت رجلا احدا، میں نے کسی ایک کو دیکھا ہے۔ تو رأیت رجلا واحدا کہیں گے، رأیت رجلا احدا نہیں کہیں گے۔ تو رأیت رجلا واحدا یہ کلمہ مثبتہ ہے، تو لہذا احد کا استعمال ہوگا جہاں کلمہ منفیہ ہوگا، ما رأیت احدا، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا۔ تو واحد استعمال ہوتا ہے جملہ اس بات میں، اور احد استعمال ہوتا ہے جملہ نفی میں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ عالم کو پیدا کرنے والی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں پہلی صفت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والی ذات وہ ہے جو واحد ہے، الواحد محدث، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اکیلا خدا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ واجب الوجود کا مفہوم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتا، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ واجب نہیں ہے، ان کا وجود ذاتی نہیں ہے، اس کا وجود کسی وجہ سے ہے، کسی کے بنانے سے ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، تو جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، یہ کسی اور پر مفہوم صادق آتا ہی نہیں ہے، تو پھر واحد اکیلے ہی ہوں گے نا۔ اللہ کے علاوہ کون ہوگا جو واجب الوجود ہو؟ تو اللہ واجب الوجود ہے اور اللہ واحد ہے، اکیلے ہیں، یکتا ہے۔ دوسری دلیل، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانے والے ہیں اور واحد اکیلے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کو بنانے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ دوسرا الہ نہ ہونے کی وجہ کہ دیکھیں، جب ایک سلطنت میں دو بادشاہ ہوں تو ان میں سے ایک کا ارادہ ہو ایک کام کرنے کا اور دوسرے کا ارادہ ہو ایک کام نہ کرنے کا، تو ٹکراؤ ہوگا۔ تو جب ایک کہتا ہے کام ہونا چاہیے اور دوسرا کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے، تو دونوں نقیضی ہوگی نا، ہونا نہ ہونا۔ ایک کہتا ہے اس کو موت دو، دوسرا کہتا ہے موت نہیں دینی۔ تو سوال یہ ہے کہ دونوں کی بات مانی جائے گی، دونوں کی نہیں چلے گی، یا ایک کی چلے گی اور دوسرے کی نہیں چلے گی؟ اگر کہیں جی دونوں ہی کی نہیں چلے گی تو یہ ارتفاع نقیضین ہے، اور اگر یہ کہیں کہ دونوں کی چلے گی، اجتماعی نقیض ہے۔ اگر کہیں جی ایک کی چلے گی اور ایک کی نہیں چلے گی، تو جس کی چل جائے گی وہ عاجز ہے، جس کی چل جائے گی وہ قادر ہے، جس کی نہیں چلے گی وہ عاجز ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ بھی ہو اور عاجز بھی ہو؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک۔ القدیم، قدیم کا معنی علامہ السید الشریف علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات میں اس کی دو تعریفیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، القدیم یطلق علی الموجود الذی لا یکون وجودہ من غیرہ وہو القدیم بالذات۔ نمبر 1، قدیم اس موجود کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود کسی دوسرے کی وجہ سے نہ ہو، اور اسے کہتے ہیں قدیم بالذات۔ قدیم کا دوسرا معنی وَيُطْلَقُ الْقَدِيمُ عَلَى الْمَوْجُودِ الَّذِي لَيْسَ وُجُودُهُ مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ وَهُوَ الْقَدِيمُ بِالذَّاتِ۔ قدیم اس موجود کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو، وہ ہمیشہ سے ہو۔ تو قدیم کا ایک معنی کہ جس کا وجود کسی کی وجہ سے نہ ہو، قدیم کا دوسرا معنی کہ جس کے وجود پر کبھی عدم نہ آیا ہو، ہمیشہ سے ہو، اسے کہتے ہیں قدیم بالزمان۔ تو ایک ہے قدیم بالذات اور ایک ہے قدیم بالزمان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ قدیم بالذات بھی ہے کہ اللہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، قدیم بالزبان بھی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر قدیم نہ مانے تو پھر حادث مانیں گے، اور جب حادث مانیں گے تو ممکن ہوگا، حالانکہ اللہ تو واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قدیم نہیں مانیں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ کو حادث مانیں گے نا. حادث ممکن ہوتا ہے جبکہ اللہ تو واجب ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے. دوسری دلیل، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو قدیم نہ مانیں تو اس کا معنی ہوگا کہ عدم سے وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہیں. کوئی رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ ختم ہوئی تو وجود ملا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو صمد ہے، اللہ تو کسی کے محتاج نہیں. صمد کہتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد فیحتاج الیہ کل احد، جس کا ہر کوئی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے. القادر، اللہ کی ذات قادر ہے. قادر کا معنی علامہ السید الشریف علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب و تعریفات میں لکھتے ہیں القادر والذی یفعل بالقصد والاختیار. قادر وہ ذات ہے جو اپنے قصد اور اختیار کے ساتھ جو چاہے وہ کرے. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 20، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. الحی، اللہ حیون ہے. حیون کا معنی علامہ محمد بن مصطفیٰ العمادی رحمہ اللہ وفات 982 ہجری تفسیر ابی سعود میں ہے. فرماتے ہیں مان الحی الباقی الذی لا سبیل علیہ للموت والفناء. الحی اس کو کہتے ہیں جو باقی رہنے والا ہو، جس کو بقا میسر ہو اور کبھی اس کے اوپر موت نہ آئے اور کبھی اس کے اوپر فنا نہ ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہے. یہاں میں درمیان میں ضمناً ایک سوال اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. جب یہ ہم بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہے، تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں زندہ نہیں مانتے، ان کا ایک اشکال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے یا موت آئے گی؟ ہم نے کہا اب تو اس کے بعد ہمیشہ زندہ ہے. وہ کہتے ہیں اس سے شرک اللہ کی صفات کے اندر آتا ہے کہ ہمیشہ زندہ ہونا اللہ کی صفت ہے. تو آپ نے اللہ کے نبی کو حیون مان کر اللہ تعالیٰ کی صفت حیات حیون میں ایک شریک قرار دے دیا. جو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم اللہ کو حیون کہتے ہیں تو معنی اور ہے، اور جب نبی علیہ السلام کو حیون کہتے ہیں تو معنی اور ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کی حیات ازلی ہے اور ابدی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ازلی نہیں بلکہ ابدی ہے. اللہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے، ان کو یہاں زندگی ملی ہے، پھر موت آئی ہے اور پھر حیات ملی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کو حیات ملے گی اور وہ حیات ابدی ہوگی. تو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ خدا بن گیا کہ ان کی حیات ابدی ہے، کیونکہ خدا ہونے کے لیے حیات کا ابدی ہونا کافی نہیں ہے، حیات کا ازلی ہونا بھی ضروری ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حیات ازل تا ابد تسلسل کے ساتھ ہے، درمیان میں انقطاع نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں حیات ملی، پھر موت آئی، پھر حیات ملی. تو آپ کی حیات میں ایک انقطاع کا تعلق بھی ہے اور اللہ کی حیات میں کوئی انقطاع نہیں ہے. تو دونوں فرق ذہن نشین فرما لیں. العلیم، علیم کا معنی هو الذی احاط علمہ بجمیع المعلومات علی ما ہی علیہ. علیم وہ ذات ہے جس کا علم تمام معلومات کو ویسا ہی محیط ہو جیسی وہ حقیقت میں ہے. بس اوقات ایک سے حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے اور کسی بندے کو اس کے بارے میں معلومات اور ہوتی ہے. اللہ ایسے علیم نہیں ہے. جیسی اشیاء کی حقیقت ہے اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 29، فَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ما فی السماوات اور ما فی الارض کو جاننے والے علیم ہیں. السمیع، سمیع کی تعریف امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ
وفات 671 ہجری، سورۃ البقرہ 256 صفحے کے تحت الجامع احکام القرآن میں لکھتے ہیں السمیع انہ المدرک للاصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غیر ان یکون له اذن، جن چیزوں کو مخلوقات اپنے کان کے ساتھ سنتی ہیں، سمیع وہ ذات ہے وہ ان چیزوں کو بغیر کان کے سننے والی ہو۔ تو مخلوق کا سماع اور ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سماع اور ہے۔ میں نے جس طرح مماتیت کا ایک اشکال نقل کر کے جواب دیا کہ اگر نبی پاک کو قبر میں حیون مانے تو اللہ تعالیٰ صفت حیون کے ساتھ شرک لازم آئے گا، تو میں نے ایک مماتی سے پوچھا کہ آپ سنتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا سننے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا جی سمیع۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں سننا چاہیے، آپ کے پردے کو پھاڑ دینا چاہیے یا آپ کی کان میں سیسا ڈال کے بند کر دینا چاہیے۔ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا تاکہ شرک نہ ہو، کیونکہ اللہ بھی سمیع ہے اور آپ بھی سمیع ہے، تو دونوں کو سمیع کہا گیا تو شرک ہو جائے گا نا، تو شرک سے بچنے کے لیے آپ کے کان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں؟ جی۔ دیکھنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بصیر۔ میں نے کہا بصیر تو اللہ کی صفت ہے، تو آپ کی آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ شرک نہ ہو۔ تو کہنے لگا نہیں، اللہ کو جب بصیر کہتے ہیں تو معنی اور ہے، اللہ کو سمیع کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ تو میں نے کہا جب اللہ کو حیون کہتے ہیں تو معنی اور ہے، نبی کو حیون کہتے ہیں تو معنی اور ہے، فرق سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے۔ البصیر هو المتصف بصفت البصر التي لا يخفى معها شيء من المبصرات، بصیر وہ ذات ہے جو صفت بصر سے متصف ہے، ایسی صفت کہ اس کے سامنے کوئی بھی قابل دید چیز مخفی نہیں رہتی، ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ الملک آیت نمبر 19 انہ بکل شیء بصیر، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں بغیر آلہ بصر کے، بغیر آلہ بصر کے۔ مخلوق دیکھتی ہے لیکن آنکھ سے، سنتی ہے لیکن کان سے، اللہ سننے میں کان کے محتاج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں۔ مخلوق موجود ہے لیکن جسم کے ساتھ، اللہ موجود بلا جسم ہے، اللہ موجود ہونے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہے۔ الشائی، شائی چاہنے والا، اس کا معنی هو الذی یقع کل ما یشاء ولا یقع شیء الا بمشیئتہ، شائی وہ ذات ہے جو کچھ وہ چاہے وہی واقع ہوتا ہے اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 29 وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی تم چاہتے ہو، اللہ کی چاہت کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ یہاں ذہن نشین فرما لیں کہ مشیت کا مطلب کیا ہے۔ ہم عام طور پہ مشیت کا معنی ایک سمجھتے ہیں چاہنا، جبکہ مشیت کے دو معنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشیت کا معنی اختیار دینا، اور ایک مشیت کا معنی ہوتا ہے خاص کر لینا، پسند کر لینا، کسی سے راضی ہو جانا اور کسی کام کو خود چاہ لینا، فیصلہ کر لینا کہ میں نے ایسے کرنا، میں چاہتا ہوں ایسے ہو۔ تو مشیت کے دو معنی، ایک ہے مشیت کا معنی اختیار دینا، سورہ تکویر آیت نمبر 29 میں ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم وہی چیز چاہتے ہو جس کا اللہ نے تمہیں اختیار دیا، اگر اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا تو تم کبھی بھی نہ چاہ سکتے۔ اور مشیت کا معنی ارادہ کرنا، پسند کرنا، کسی چیز کے لیے خود چاہنے کا فیصلہ کرنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اپنا خاص بنا لیتے ہیں، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ یہ میں نے وضاحت کیوں کی ہے، مزید میں تفسیر سے انشاءاللہ بات کروں گا عقیدہ طحاویہ الفقہ الاکبر میں۔ میں صرف مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں نے کیوں کی ہے۔ عام لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کوئی انسان بھی
کوئی کام تبھی کر سکتا ہے جب اللہ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم وہی چاہو گے جو خدا چاہے گا. تو جب انسان چاہت میں خدا کا پابند ہے تو پھر انسان مکلف کیوں ہے؟ پھر اس کو گناہ پر زجر کیوں ہے؟ پھر نیکی پر اجر کیوں ہے؟ پھر اس کو سزا کیوں ہے؟ یہ کفر تبھی کرے گا جب اللہ چاہیں گے، بدکاری کبھی کرے گا جب اللہ چاہیں گے، سود تبھی کھائے گا جب اللہ چاہیں گے. تو انسان تو پھر غیر مختار ہے، یہ تو مجبور ہے، مضطر ہے. جب خدا نے چاہا تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر جزا و سزا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ مشیت کا ایک معنی اختیار. کیا معنی؟ اللہ چاہتے ہیں میں اپنے بندے کو اختیار دے دوں اور اس کے سامنے دو آپشن رکھوں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، چاہے تو یہ کر لے چاہے تو یہ کر. تو اب بندہ جو کام کرے گا اس لیے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. اگر اللہ اس کو اختیار نہ دینا چاہتے وہ یہ کام کر ہی نہ پاتا. تو یہاں مشیت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ یہ کام چاہتے ہیں، یا مشیت کا معنی اللہ نے اپنے چاہت سے اس کو اختیار دے دیا، یہ کر لیا یہ کر لے، یہ کر لے یا نہیں یہ کر لے. دیکھیں ایک سڑک جا رہی ہے، آگے سڑک بند ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹی. اب ایک سڑک دائیں طرف ہے اور ایک سڑک بائیں طرف. تو اوپر لکھا ہوتا ہے آگے ایک نیلے رنگ کا نشان ہوتا ہے، یعنی نیلی زمین ہوتی ہے اور سفید رنگ کا نشان ہوتا ہے دائیں یا بائیں. نیلے رنگ کا نشان ہوگا دائیں یا بائیں. اب یہ لازمی نشان ہے کہ آپ نے سیدھا نہیں جانا، یا دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے. اب اگر کوئی بندہ گاڑی لے کر جو دائیں طرف ہو جائے، کوئی دائیں طرف کیوں گئے ہو؟ کوئی جی میں تو پابند ہوں، مجھے کہا تھا ادھر ہی جانا ہے. ہم نے کہا نہیں، گورنمنٹ نے ادھر نہیں کہا، انہوں نے کہا چاہو تو ادھر جاؤ چاہو تو ادھر جاؤ، لیکن ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہم نے چاہا کہ تمہیں اختیار دے دیں، تم ادھر گاڑی موڑ لو ادھر موڑ، سیدھی ٹکر مت مارو. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے بندے کو اختیار دے دیں، چاہے تو کفر کا ایمان لے چاہے تو کفر کرے. یہ نہیں ہو سکتا ایمان بھی نہ ہو کفر بھی نہ ہو. یہ مانا کہ تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ تمہیں اس کا اختیار دینا نہ چاہتے تو تم کر ہی نہیں سکتے. اب کیا اشکال ہے؟ اب کیا اشکال ہے بتائیں؟ مشیت پر کوئی اعتراض رہ جاتا ہے؟ تو انسان مجبور محض نہیں ہے، سمجھیں. اور ایک مشیت کا معنی دوسرا ہے کہ اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ ایک کام چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں. دونوں میں فرق ہے نا. تو یہاں مشیت کا معنی وہ نہیں ہے. کبھی مشیت کا معنی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کام ہو جائے، کبھی مشیت کا معنی ہے کہ اللہ اختیار دے دیتے ہیں کہ تم چاہو تو یہ کر لو چاہو تو یہ کر لو. میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک تو یہ میں نے مثال دی کہ گورنمنٹ نے روڈ بنا دیا اور آگے اس کو بند کر دیا اور دائیں بائیں کے دو اشارے دے دیے. تو گورنمنٹ نے چاہا کہ ہمیں اختیار دے دیں، چاہیں تو ادھر جائیں چاہیں تو ادھر جائیں. اب یہ جو ہمارا جانا ہے ہم مجبور نہیں ہیں، ہمیں دو راستوں کا اختیار تھا. ہم ادھر گئے ہیں وہ بھی گورنمنٹ چاہتی ہے، ادھر گئے ہیں وہ بھی گورنمنٹ چاہتی ہے. کیا مانا کہ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی ادھر ضرور جائیں، وہ چاہتی ہے یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں، جدھر آپ نے جانا چلے جائیں. لیکن آپ دائیں جائیں یہ روڈ آگے نکل رہا ہے، بائیں جائیں گے تو آگے روڈ بند ہوگا، لیکن ایک جگہ تک جائے گا ضرور. تو تمہاری مرضی ادھر جاؤ تمہاری مرضی ادھر جاؤ، تم جدھر چاہو جاؤ، ہم دونوں بتا دیے. اور ایک ہوتا ہے ارادہ، خواہش، پسند. جیسے گورنمنٹ نے روڈ بنایا اور چاہا کہ دو آپشن دے، دائیں جاؤ یا بائیں جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ دائیں طرف سے جاؤ. اب دیکھو یہ بات الگ ہے نا، ہماری خواہش ہے کہ آپ دائیں طرف سے جاؤ. والد بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میری طرف تمہیں اختیار ہے، چاہو تو تم اس سال عمرہ کر لو چاہو تو اس اگلے سال کر لو. اب اس سال کیا تو یہ نہیں کہہ سکتا میں مجبور ہوں کہ ابو نے کہا تھا میں نے اس لیے کیا. ابو نے کہا میری خواہش ہے کہ تم اس سال کر لو یا اگلے سال کر لو. تو اس سال بھی کیا تو ابو کی مشیت ہے، اگلے سال بھی کیا تو ابو کی مشیت ہے. تو یہ تو نہیں کہ وہ پابند کی ہے. اور ایک مشیت کا معنی اختیار دینا نہیں، مشیت کا معنی خوشی سے آنا کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سال کرو، میری خواہش ہے میری خوشی ہے. اب مشیت کا معنی اور ہے. یہ اب اللہ یختص برحمت من یشاء،
کبھی اللہ اپنی خوشی جس کو چاہتے ہیں اپنا خاص بنا لیتے ہیں. تو مشیت کے دو معنی. المرید، مرید کا معنی هو الذي يخصص كل ممكن بما شاء من صفاته واحواله وفق حکمته. مرید وہ ذات ہے جو اپنی حکمت کے مطابق ہر ممکن چیز کے لیے جو چاہے وہ مقرر فرما دے، اپنی حکمت کے موافق جو چاہے کوئی صفت کوئی حالت مقرر فرما دے، اسے کہتے ہیں مرید. سورۃ البروج آیت نمبر 16، فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں جو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیں تو کوئی اللہ کے ارادے کے راستے میں رکاوٹ نہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیں وہ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. یہاں دو باتیں سمجھ لیں. پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائیں تو صرف اتنا کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کن نہ کہیں، لفظ کن کے بغیر ویسے ہی ارادہ فرما لے تو پھر بھی ہو جاتا ہے. اللہ تو کن کہنے کے محتاج نہیں ہے نا. جو آپ ذہن نشین فرما لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کن نہ فرمائیں، ارادہ ہی فرما لیں تو وجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسباب سے جوڑا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اللہ کن فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وگرنہ وہ کن نہ فرمائے محض ارادہ فرمائے تب بھی ہوتا ہے. یہ بتانے کے لیے اس کائنات کو خدا نے اسباب سے جوڑا ہے. دوسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے کسی کے ہونے کا تو اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ فوراً ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے کن کہنے سے فوراً تو نہیں ہوتا، یہ تو بڑی دیر بعد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں کسی کو بیٹا دیں، فرماتے ہیں ہو جا، یعنی فلاں کے گھر بیٹا ہو جا، وہ تو 9 مہینے بعد ہوتا ہے، فوراً تو نہیں ہوتا. تو پھر کن فیکون کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. جب اللہ فرماتا ہے نا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اتنی مدت میں جس مدت کے مطابق اللہ فرماتے ہیں ہو جا. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ کے علم کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں بارہا کہتا ہوں اللہ بے مثال ہے، لے سکے مثلی شیء ہیں. سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. گھر میں مہمان آئے اور ہم گھر میں اپنے بیٹے سے کہیں، اپنے کام کرنے والے کسی خادم سے کہیں کھانا لاؤ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب کہا تو کھانا موجود ہونا چاہیے. اب ہمیں سمجھ رہے ہیں کھانا لاؤ کا مطلب کیا ہے، خادم بھی سمجھ رہے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ مہمان خانے سے مطبخ کتنا دور ہے، کتنی دیر میں آنا ہے. لیکن جو مہمان ہے اس کو اس بات کا نہیں پتہ. تو مثال کے طور پہ آدھا گھنٹہ گزرتا ہے تو مہمان پوچھتا ہے جی کھانا نہیں ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں بھی یہ ہمارا مہمان خانہ ہے اور مطبخ گھر کا جہاں کھانا بنتا ہے وہ ذرا فاصلے پر ہے تو لینے کے لیے گیا. تو اب دیکھیں میزبان جو کہہ رہا ہے کھانا لاؤ وہ بھی جانتا ہے اور جو خادم لا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن جس کے لیے کھانا آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کتنی دیر ہے. تو اس کو اشکال ہوا، آپ نے کہا تھا کہ میں جب کام کہتا ہوں تو فوراً ہوتا ہے، تو آج آدھا گھنٹہ کیسے لگے؟ بھائی فوراً ہونے کا معنی ہے کہ جتنا فاصلہ ہے وہ تو طے کر کے آ رہا ہے نا، اس سے جلدی تو نہیں ہونا. میری بات سمجھ آ گئی؟ استاذ ہے وہ اپنے شاگرد کو کہتا ہے، فون کرتا ہے ذرا آ جاؤ میرے پاس، مہمان آئے ہیں، کھانا کھلانا ہے، کوئی چیز لانی ہے. اب وہ شاگرد آتا ہے 25 منٹ کے بعد. تو مہمان پوچھتا ہے جی آپ نے کہا جی آپ کیسا شاگرد ہے، 25 منٹ گزر گئے.
تو آپ کہتے ہیں یہاں سے اس کا گھر 25 منٹ دور ہے. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں آ جاؤ، یہ استاد بھی سمجھ رہا ہے، شاگرد بھی سمجھ رہا ہے، لیکن مہمان کو تعجب ہے کہ آ جاؤ تو ابھی تک آیا کیوں نہیں. تو جب اللہ فرماتا ہے نا کن ہو جا، اللہ بھی جانتے ہیں کتنی دیر میں ہونا ہے، اور جس نے ہونا ہے یا جن ملائکہ کے ذمے ہے ان کو پتا ہے کتنی دیر میں کرنا ہے، لیکن بندہ جلد باز ہے، کہتا ہے کن کہا تو ہو کیوں نہیں رہا. تو جب اللہ فرماتا ہے نا کن ہو جا، اس کے اندر مدت ملحوظ ہوتی ہے، کتنی مدت میں ہو جا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ نے آسمان و زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا. میں کبھی اس پہ بات کروں گا. ایام سے مراد دن نہیں ہے، 6 زمانوں میں، 6 وقفوں میں اور 6 دوروں میں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے 6 وقفوں میں اس کو پیدا کیا. تو اس کا معنی یہ تو نہیں تھا جب اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کو ہو جائے تو فوراً ہو گئے، مطلب یہ تھا کہ اتنی مدت میں ہو، وہ اتنی ہی مدت میں ہو گئی. اب دیکھیں یہاں علامہ نسوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کہا کہ عالم بجمیع الاجزاء محدث ہے، اور اس عالم کے لیے ایک محدث ہے. عالم محدث ہے، حادث ہے، پیدا ہوا ہے، اور ایک ذات اس عالم کو پیدا کرنے والی ہے، اور جو پیدا کرنے والی ان کی 9 صفات کا ذکر کیا ہے. حضرت علامہ نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان صفات کے ثبوت کے دلائل کیا ہیں؟ 3 دلائل اختصار سے ذہن نشین فرما لیں. پہلی دلیل کہ نصوص سے یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. آیات اور احادیث سے یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت ہے. کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ کافر تو نصوص کو مانتا ہی نہیں، تو ہم نے کہا پہلے ہم اس سے یہ بات کریں گے نا قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، پہلے اسے بات کریں گے. قرآن اللہ کا کلام ہونا ثابت کریں گے تو اس کے بعد پھر قرآن کریم کو بطور نص ثابت بھی پیش کریں گے. تو گھبرایا نہ کریں گے جی ہم قرآن پڑھیں گے تو کافر نہیں مانے گا. نہیں مانے گا تو پہلے ہم سے اس پر بات کریں نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، پہلے اس پہ کر لے. دوسری دلیل کائنات کا موجودہ نظام بننا اور پھر اس نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی محدث اور صانع، بنانے والا اور چلانے والا ہے. تو جب بنانے والا اور چلانے والا ہے تو اس کے اندر بنانے والی اور چلانے والی صفات بھی ہونی چاہیے نا. دلیل نمبر 3، اس کائنات کو بنانے والے اور چلانے والے میں اگر صفات یہ نہ مانی جائے تو اس کا معنی اس صفات کا ضد ہوگا، اور ان صفات کی جو ضدیں ہیں وہ نقائص اور عیوب ہیں، اور اللہ کی ذات نقائص اور عیوب سے پاک ہے. حی نہ مانے تو ممیت مانے، قادر نہ مانے تو عاجز مانے، تو یہ تو عیب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان عیوب سے پاک ہے. لیس بعرض ولا جسم ولا جوہر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجز ولا مترکب. اللہ تعالیٰ کی ذات عرض، جسم، جوہر، مصور، محدود، معدود، متبعض، متجزی اور مترکب نہیں. میں ایک ایک کا معنی کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں، پہلے صرف جو لفظ لکھا اس کو سن لیں. ولا متناہن ولا یوسف بالماہیہ ولا بالکیفیہ. اللہ متناہی بھی نہیں، غیر متناہی ہے، اور اللہ کسی صفت کے ساتھ، ماہیت کے ساتھ متصف بھی نہیں کہ اللہ ماہیت والے ہیں. ولا بالکیفیہ، اللہ کی خاص کیفیت بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کیفیت کو ثابت کرے. ولا یتمکن فی مکان، اللہ کسی خاص مکان میں بھی نہیں ہے. ولا یجری علیہ زمان، اللہ تعالیٰ پر کوئی زمانہ بھی نہیں گزرا. ولا یشبہہ شیء، کوئی چیز اللہ کے مشابہ بھی نہیں. ولا یخرج عن علمہ و قدرتہ شیء، اللہ کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر بھی نہیں ہے. اب ایک ایک بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں، جسم نہیں، جوہر نہیں، کیا معنی ہے اس کا. پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی پہلے صفات ثبوتیہ بیان فرمائی، اب علامہ نسوی اللہ کی صفات سلبیہ بیان فرماتے ہیں. صفات ثبوتیہ کے معنی اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ یہ ہیں، اللہ یہ ہیں، اللہ یہ ہیں. صفات سلبیہ کا معنی
اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے۔ تو پہلے صفات ثبوتیہ کی بیان فرمایا کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اب صفات سلبیہ بیان فرمایا کہ اس صفت کے ساتھ اللہ متصف نہیں ہے۔ لیس بعرض، اللہ تعالیٰ کی ذات عرض نہیں، کیوں نہیں؟ دلیل بڑی آسان ہے۔ عرض کسی محل کا محتاج ہوتا ہے اور محتاج ہونے کی وجہ سے وہ ممکن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ممکن نہیں، قائم بالذات ہے اور اللہ واجب الوجود، لہٰذا اللہ عرض نہیں ہو سکتے، اس لیے عرض ہونا محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ عرض کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عرض کی بقا نہیں ہے، عرض نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ عرض تو کسی کے ساتھ قائم ہے، جب تک وہ چیز ہے عرض ہے، جب وہ نہیں تو عرض بھی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر فنائیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور عرض کی بقا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عرض بھی نہیں ہو سکتے۔ میں پہلے یہ تعریفات کر چکا ہوں، سمجھانے کے لیے کرتا ہوں تاکہ الجھن نہ ہو۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جسم کیوں نہیں؟ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جسم کہتے ہیں المرکب من جزئین فصاعدا، کہ جو دو یا دو سے زائد اجزاء سے مرکب ہو۔ اللہ تعالیٰ جسم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جسم مرکب ہوتا ہے اور مرکب محتاج ہوتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ مرکب ہوگا جو دو سے مل کر بنے، پہلے دو ہوں گے تو پھر مرکب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے۔ دوسری دلیل، جسم متحیز ہوتا ہے، یعنی جسم جب بھی ہوگا کسی مکان میں ہوگا، اور متحیز ممکن ہوتا ہے جبکہ اللہ ممکن نہیں، واجب الوجود۔ تیسری دلیل، جسم مرکب ہے اور مرکب حادث ہے، چونکہ مرکب ہوا ہے جو پہلے نہ ہو، دو ملے تو پھر ہو، اور اللہ تعالیٰ حادث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ جوہر، اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں اور جوہر بھی نہیں۔ جوہر کیوں نہیں؟ جوہر کی تعریف کیا ہے؟ کل ممکن لہو قیام بذاتہ، کہ ایسی چیز جو ممکن ہو اور قائم بذات ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو واجب ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جوہر ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کہ جوہر جزء لا یتجزا ہے، ایسا جز جو تقسیم نہ ہو، لیکن جز بھی کسی مکان کے اندر ہوتا ہے نا، اللہ تو کسی مکان کے محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مصور بھی نہیں ہے۔ مصور کسے کہتے ہیں؟ ما لہ صورت و شکل، ایک ہوتا ہے مصور واو کے زیر کے ساتھ، تصویر بنانے والا، اللہ مصور ہیں۔ ایک ہوتا ہے مصور، جس کی تصویر بنائی جائے، جس کی شکل بنائی جائے، اللہ مصور تو ہیں، اللہ مصور نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شکل و صورت جسم کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ مصور ہونے سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ محدود بھی نہیں۔ کیوں نہیں محدود؟ محدود سے کہتے ہیں ہوا ما لہ حد و یقع فی الجہات الست، محدود کہتے ہیں جس کی ایک انتہا ہو، جس کا ایک کنارہ ہو، جو کہیں جا کر ختم ہو جائے، اور وہ جہات ستہ میں کسی جہت کے اندر ہوگا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ واضح نشین فرمائے، میں آگے پھر کروں گا کہ اللہ محدود کیوں نہیں ہے۔ پہلے ایک بات اور سن لیں، اللہ تعالیٰ محدود بھی نہیں ہے۔ محدود کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما یقبل العد، جو گنتی قبول کرے، جس کو گنا جائے 1 2 3 4 5، اسے کہتے ہیں محدود۔ محدود اور معدود میں فرق کیا ہے؟ محدود اسے کہتے ہیں جہاں کمیات متصلہ ہوں، اور معدود کسے کہتے ہیں؟ جہاں کمیات منفصلہ ہوں۔ بات سمجھ لیں، کمیات متصلہ کا معنی، کمیت کہتے ہیں مقدار کو، تو جب وہ کہتے ہیں نا محدود، یہ چیز یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ متصل ہے، ملی ہوئی ہے، تبھی کہیں گے نا یہ چیز یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ تو محدود کہتے ہیں جو ایک خاص جگہ سے شروع ہو اور خاص جگہ پہ ختم ہو، تو اس کی جو کمیت ہے، تھوڑی 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 مقداریں وہ آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ تو محدودات میں کمیات متصلہ ہوتی ہیں، اور معدودات میں کمیت ہوتی ہے لیکن منفصلہ ہوتی ہے۔
ہم کہہ رہے ہیں 10 سیب ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، تو ہر سیب الگ الگ ہے نا۔ تو محدود میں کمیات متصل ہوتی ہیں اور محدود میں کمیات منفصل ہوتی ہیں، لیکن محدود ہو یا محدود، دونوں میں کمیات تو ہوتی ہیں نا، متصل ہو یا منفصل، اور کمیت ہمیشہ جسم کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس لیے محدود بھی نہیں اور محدود بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ متباعث بھی نہیں۔ متباعث کا معنی کیا ہے؟ پہلے سمجھ لیں۔ ما يقبل الانقسام الى الکل والبعض، متباعث اس چیز کو کہتے ہیں جو کل اور بعض کی تقسیم کو قبول کرے۔ یعنی یہ کہیں بھئی یہ ہمارے پاس یہ کاغذ، یہ پورا کاغذ ہے، یا اس کے ٹکڑے کر دیں۔ پھر کہیں گے متباعث، یعنی یہ کچھ یہ ہے، کچھ یہ ہے، کچھ یہ ہے، اسی کہ متباعث جو کل یا بعض کی طرف تقسیم ہو سکے۔ اور اللہ متجزی بھی نہیں۔ متجزی کسے کہتے ہیں؟ ما یقبل انقسام الی الاجزاء، جو اجزاء کی طرف تقسیم ہو سکے۔ ایک ہوتا ہے بعض اور ایک ہوتا ہے جز۔ کل اور بعض الگ چیز ہے، کل اور جز الگ چیز ہے۔ ایک کتاب ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کا کل کیا ہے اور اس کا بعض کیا ہے، اس کا کل کیا ہے اور اس کا جز کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ انسان ہے نا، تو ہم کہتے ہیں انسان کا ایک حصہ بازو ہے، انسان کا ایک حصہ ٹانگ ہے، پھر اس ٹانگ کے کئی اجزاء ہیں، پھر اس بازو کے کئی اجزاء ہیں۔ ایک ہوتا ہے کل اور بعض، ایک یا 100 پورے، اور ایک ہوتا ہے ایک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، آدھا آدھا۔ تو کل اور بعض جہاں تقسیم ہوگا اسے کہیں گے معدود، اور کل اور جز جہاں تقسیم ہوگا اسے کہیں گے محدود۔ جس کی حد ہے نا وہ کل ہوگا یا اس کے اجزاء ہوں گے، اور جو محدود ہے وہ یا کل ہوگا یا 1 2 3 بعض ہوں گے۔ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں۔ تو متباعث کہیں گے جو کل اور بعض کی تقسیم کو تقسیم قبول کرے، یعنی ایک یا سارے، اور متجزی کہتے ہیں جو کل اور اجزاء کی تقسیم کریں، ایک یا ایک کا کچھ حصہ، دونوں میں فرق ہو گیا۔ اور مترکب بھی اللہ نہیں ہے۔ مترکب کسے کہتے ہیں؟ ما یقبل الترکیب الی الاجزاء، مترکب بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مترکب وہ ہے کہ جو اجزاء سے ترکیب کو قبول کریں، یعنی کئی اجزاء سے مل کر بنے، اسے کہیں گے مترکب۔ تو جو متجزی ہے وہ مترکب بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ایک وضاحت کی ہے۔ اللہ متباعث بھی نہیں کہ جو کل اور بعض کے اجزاء کو تقسیم کرے کہ یہ انسان ہے، یہ ایک انسان ہے، یہ 10 انسان ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ متجزی بھی نہیں ہے کہ جو تقسیم کر لے کہ یہ کل ہے، یہ اس کی ایک حصہ ٹکڑا ہے۔ اللہ مترکب بھی نہیں ہے۔ مترکب کہتے ہیں کئی اجزاء سے مل کر بنے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حصوں اور کل یا بعض میں تقسیم ہونا یہ جسم کا کام ہے، کل یا اجزاء میں تقسیم ہونا یہ جسم کا کام ہے، بعض اجزاء سے مل کر بننا یہ بھی جسم کا کام ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ متباعث بھی نہیں، متجزی بھی نہیں اور مترکب بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ متناہی بھی نہیں۔ متناہی کسے کہتے ہیں؟ ما لہ حد و نہایت، جس کی کوئی حد ہو، کوئی بارڈر ہو، و نہایت، اور جس کی کوئی انتہا ہو۔ اللہ تعالیٰ منتہی کیوں نہیں ہے؟ کسی بھی چیز کا متناہی ہونا اس کے فنا اور محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فانی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ متناہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا یوصف بالماہیہ، اللہ ماہیت کے ساتھ متصف نہیں۔ پہلے ماہیت کا معنی سمجھ لیں، ماہیت کسے کہتے ہیں؟ ماہیت علامہ شریف علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب و تعریفات میں لکھتے ہیں تطلق غالباً علی الامر المتعقل، ماہیت عموماً اس امر کو کہتے ہیں کہ جو معقول حقیقت ہوتی ہے، معقول حقیقت پر مشتمل ہے، جیسے انسان ہے، یہ حیوان ناطق ایک حقیقت ہے۔ تو ماہیت کا معنی ہوتا ہے جو کہ معقول حقیقت ہو،
خارج میں وجود ہے یا خارج میں وجود الگ چیز ہے، لیکن ایک معقول حقیقت ہے، اسے کہتے ہیں ماہیت۔ اللہ تعالیٰ ماہیت سے پاک ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی ایسی حقیقت ہو کہ جس کو تصور کیا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ ماہیت سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیفیت سے بھی پاک ہے۔ کیفیت کا معنی الصفۃ التی یتصف بها الشیء فطورہ بها حالہ، کیفیت وہ صفت ہے جس سے کوئی چیز متصف ہو اور جس کے ذریعے اس کی حالت معلوم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کیفیت کے ساتھ متصف کیوں نہیں ہے؟ نمبر 1، کیفیت جسم کا خاصہ ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کیفیت سے بھی پاک ہے۔ نمبر 2، کیفیات ترکیبات کا تقاضا کرتی ہیں۔ کئی کیفیتیں ہوں گی تو مرکب ہوں گی نا، اس سے خاص حالت پیدا ہوگی، اور ترکیب حادث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں متمکن بھی نہیں ہے، کسی مکان میں بھی نہیں ہے۔ وجہ، پہلے مکان کا معنی سمجھیں۔ امام مسعود بن عمر بن عبداللہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح عقائد نسویہ میں لکھتے ہیں، التمکن عبارت عند نفوذ بعد فی بعد آخر متوہم اور متحقق یسمونہ المکان، ایک بعد کا دوسرے بعد میں سرایت کرنا، ایک دوری کا دوسری دوری میں سرایت کرنا، ایک چیز کا کہیں سے کسی دوسری چیز میں داخل ہونا، اسے کہتے ہیں مکان، خواہ وہ متحقق ہو خواہ وہ متوہم ہو۔ متحقق تو آپ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیں یہ مکان ہے، متحقق ہے، یہ دو چیزیں ملی ہیں، ایک یہاں سے چلی ایک یہاں سے چلی، مکان بن گیا۔ اور ایک ہوتا ہے متحقق نہیں متوہم۔ دیکھیں یہ میرے سامنے آپ تصویر ہے، اب یہ درمیان میں خلا ہے نا، کہتے ہیں مکان ہے، حالانکہ کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک اس کی حد ہو گئی ہے، یہ متحقق نہیں ہے کہ واقعتاً یہاں کوئی ایسی چیز ہو، کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی پورا مکان ہوگا۔ تو خواہ وہ بود متحقق ہو خواہ وہ بود متوہم ہو، یہ یہاں سے چلی اور یہاں کا رکی، درمیان میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو مکان کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان میں متمکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے متمکن فی المکان وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے بعد بھی ہو، امتداد بھی ہو، مقدار بھی ہو۔ بعد کا معنی فاصلہ ہو، اور امتداد کا معنی اس کو کھینچا جائے، تھوڑا یا لمبا۔ ٹھیک ہے نا؟ یا میں نے ایک تصویر بنائی ہے، میں یوں کرتا جاؤں گا، میں یوں کرتا جاؤں گا، اس کو بند کرتا جاؤں گا، اسے کہیں گے مکان۔ بعد بھی ہو، امتداد بھی ہو اور مقدار بھی ہو، تو یہ تجزی تقسیم کو قبول کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تقسیم کو قبول نہیں کرتے، یہ پہلے بات سمجھائی جا چکی ہے۔ اس لیے اللہ متمکن فی المکان بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی زمانہ بھی نہیں گزرا، اللہ زمانے کے محتاج بھی نہیں۔ کیوں؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا مقدار مرور الوقت الذی تقع فیہ الحوادث، زمانہ وہ مقدار ہے جس میں وقت گزرتا ہے اور اس میں حوادث اور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو زمانہ میں تغیر ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی زمانہ بھی نہیں گزرتا۔ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ شیئن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمہ اللہ وفات 793 ہجری شرح عقائد میں لکھتے ہیں، شیء کا معنی الثابت المتحقق علی ما ذهب الیہ المحققون من ان الشیئیۃ تسابق الوجود والثبوت والعدم یرادف النفی۔ کہتے ہیں شے کہتے ہیں ایک چیز کو جو ثابت ہو، متحقق ہو، اس کا وجود ہو، اسے کہتے ہیں شیء۔ اور یہ شے وجود کے مترادف، شے کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، موجود کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح نفی عدم کے مترادف ہے، منفی کہہ لیں یا معدوم کہہ لیں، دونوں کی چیزیں۔ الشیء کہہ لیں یا ثابت کہہ دیں، دونوں ایک چیزیں۔ کوئی چیز اللہ کے مشابہ اور مماثل نہیں، نہ ہی مماثلت ذات میں ہے نہ ہی صفات میں۔ جب بھی کوئی ایک چیز دوسرے کے مشابہ ہوتی ہے تو یا ذات میں یا صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز مشابہ ذات میں بھی نہیں اور صفات میں بھی نہیں۔
ذات میں مماثل کیوں نہیں؟ اللہ تو واجب الوجود ہے، تو کوئی چیز اللہ کے لیے واجب الوجود ہے ہی نہیں، تو اللہ کے ساتھ ذات میں مشابہ کیسی ہوگی؟ اور اللہ کی صفات میں بھی مماثل نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی چیز مماثل اور مشابہ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کہ جو کام ایک کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکے، اسے کہتے ہیں صفت میں مماثلت۔ تو جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ دوسرا کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ کی صفات میں مماثلت کیسی ہوگی؟ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِ شَيْءٌ، کوئی چیز بھی اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے باہر کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم بھی محیط ہے، اللہ کی قدرت بھی محیط ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ نمبر 1 دلیل، نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 29، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو آسمان و زمین میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور عقلی دلیل کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو نہ جانتے ہوں تو یہ جہل ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر نہ ہوں تو یہ عجز ہے۔ اللہ تعالیٰ جاہل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ عاجز بھی نہیں، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت تمام چیزوں کو محیط ہے۔ دلیل نمبر 2، اگر ہم کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تو جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو کچھ پر قدرت ہے، کچھ پر قدرت نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کس پر قدرت ہے اور کس پر قدرت نہیں؟ اس کے لیے ضرورت ہے کسی مخصص کی۔ آپ کیسے خاص کریں گے اس پر قدرت ہے، اس پر قدرت نہیں؟ اور مخصص ہونا دلیل ہے محتاج ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس لیے ہر چیز پر اللہ کا علم بھی ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی، محفوظ رکھنے کی اور امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سبق میں نے وقت سے کچھ پہلے اس لیے ختم کیا کہ آگے ایک صفات کی بحث آ رہی ہے، اگر میں شروع کروں گا تو تھوڑی سی بحث ہوگی اور باقی مفصل صفات کی بحث رہ جائے گی، تو ہم چاہتے ہیں آئندہ سبق میں انشاءاللہ صفات کی تفصیلاً بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔